جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے، یہ 941 نمبر روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا جی ان امرأتی لا ترد ید لامس، اللہ کے نبی میری بیوی کسی چھونے والے کے ہاتھ کو پیچھے ہٹاتی نہیں۔ قال غربها، فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ قال، اس نے کہا جی اخاف ان تتبعها نفسی، مجھے ڈر یہ ہے کہ میرا نفس، میرا دل اس کے پیچھے جو ہے وہ لگے گا۔ قال السلام فاستمتع علیکم۔ بها، فرمایا پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو رواہ ابو داود والبزار ورجالہ ثقات واخرجہ النسائی من وجہ آخر، نسائی میں یہ ایک اور سند سے ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا طلقھا، غربھا کی جگہ پر طلقھا، طلاق دے دو اس کو، اور اس کا معنی بھی یہی تھا۔ تو صحابی نے کہا تھا کہ یہ لا اصبر عنہا، اللہ کے نبی پھر میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ تب آپ نے فرمایا تھا فامسکھا، ٹھیک ہے پھر اسے اپنے پاس روک لو۔ تو اب اس حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ جو اس نے کہا تھا کہ ان امرأتی لا ترد ید لامس، کہ میری بیوی جو ہے کسی چھونے والے کے ہاتھ کو پیچھے موڑتی نہیں۔ اب اس کے دو امکان ہیں اس کے معنی کے، یا تو یہ بول رہے تھے وہ بدکاری کے حوالے سے کہ وہ کثرت سے بدکاری کرنے والی ہے، یا دوسرا معنی کہ اصل میں وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ زبان میں جو بےہودگی ہوتی ہے، ایسی کھلی کھلی باتیں بعض عورتیں کر جاتی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیسی بری عورت ہے، لیکن وہ عملاً جو ہے فعلاً ایسا نہیں ہوتی۔ تو یہاں زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ ان کا خیال اس کی وہ بد زبانی، گندے الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے تھا، جو بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے پہلے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو طلاق دے دو اگر ایسی ہے تو، لیکن جب انہوں نے کہا جی اخاف ان تتبع نفسی، وہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے انی احبھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بھی اس سے محبت ہے، بیوی ہے میری، اتنی دیر سے ہم ساتھ ہیں، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میں پھر جو ہے وہ میرے دل میں وہ چیز رہے گی، مجھے صبر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا فاستمتع بھا، پھر ٹھیک ہے پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہ وہ تو چونکہ ایک ان کا تصور اور خیال ہے نا کہ ایسا لگتا ہے، کوئی حتمی انہوں نے بات متعین نہیں کی کہ فلاں ایسا ایسا معاملہ پیش نہیں کیا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو یا وہ الزام میں شمار ہوتا، یا پھر جو ہے وہ اس پر وہ لعان کی صورت میں بات بنتی۔ تو اشارتاً انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے پہلے تو کہا کہ اگر تم اس کے اخلاق سے راضی نہیں ہو، اس کے کردار سے راضی نہیں ہو تو طلاق دے دو، اور لیکن جب انہوں نے دوسرا پہلو بیان کیا کہ پھر خود میرے لیے پریشانی کا باعث ہوگی جب میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو اس لیے فرمایا پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسی عورت جو بدکارہ عورت ہے تو اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو پہلے ہی فرمایا کہ اگر تیرا خیال یہ ہے تو اس کے کردار سے مطمئن نہیں تو پھر اس کو طلاق دے دو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، حین نزلت آیت المتلاعنین، جب وہ لعان والی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا ایما امرأۃ، جون سی عورت ادخلت علی قوم من لیس منہم، جو کسی قوم میں ایسے بچے کو داخل کرتی ہے جو ان میں سے نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے، اب بچہ کس طرف منسوب ہوگا؟ اس کے خامد کی طرف، اس کے خاندان کی طرف، تو حالانکہ وہ کسی اور کا بچہ ہے، نسب تو باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے نا، تو اس نے کسی قوم میں، خاندان میں ایسا بچہ داخل کیا جو حقیقت میں ان میں سے نہیں ہے، تو فلیست من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ سے کسی چیز میں، لفظی ترجمہ بنتا ہے یعنی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَلَن يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، اور اللہ اس کو ہرگز اپنی جنت میں داخل نہیں کریں گے، وہ جنت سے محروم ہو جاتی۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، دوسری طرف بھی ہے، جس شخص نے اپنے بچے کا انکار کر دیا، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، بعض لوگ ویسے شکی مزاج ہوتے ہیں، تو وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، حالانکہ وہ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی وہ انسان کو پیار آتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہو نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہو، تو اب یہ اس معصوم، یہ میرا نہیں ہے، اس کو دھتکار دے، تو احتجب اللہ عنہ، اللہ بھی اس احتجب اللہ عنہ علی رؤوس الاولین والآخرین، اور اس کو تمام لوگوں کے سامنے، اول و آخر، جب سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے تو سب کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کرے۔ ایک تو اس نے اس عورت کو ذلیل کیا، جب بچے کا انکار کیا نا، میرا نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے کہہ دیا اس نے بدکاری کی، تو جیسے اس نے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، ایسے ہی اللہ اس کو ذلیل کریں گے تمام کے سامنے، تو یعنی دونوں طرف ہے، عورت جو ہے وہ یہ غلط کرے تو اس کے لیے بھی بدترین سزا ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کو یوں ذلیل کرے کہ وہ بچے کا انکار کر کے ایسے ہی محض اپنے شک کی بنا پہ، تو اس کے لیے بھی بدترین سزا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ تیسری روایت ہے، فرمایا من اقر بولدہ طرفۃ عین، جس نے ایک لمحہ بھی اپنے بچے کا اقرار کر لیا، مانا یہ میرا ہے، فلیس لہ ان ینفیہ، اب اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کی نفی کر دے، بعد میں کہے جی نہیں میرا نہیں ہے، جب ایک بار تسلیم کر چکا ہے تو اب دوبارہ یہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی، ان امراتی ولدت غلاما اسودا، میری بیوی نے سیاہ رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ میرا رنگ بھی سفید ہے، بیوی کا بھی سفید ہے، تو یہ سیاہ رنگ کا مجھے لگتا ہے میرا بچہ نہیں ہے، یعنی وہ اشارتاً اپنے بچے کی نفی کر رہا تھا، واضح نہیں کہا اس نے، لیکن اشارتاً جو ہے وہ اس نے نفی کی ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے اسے جو ہے وہ الزام کی سزا تو اس لیے نہیں دی کہ اس نے اشارتاً بات کی تھی، واضح بات نہیں کی تھی، لیکن اسے سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا یہ بتا حل لک من ابل، اونٹ ہیں تمہارے ہاں؟ قال نعم، کہتے جی اللہ کے نبی اونٹ تو ہیں، عربوں کے ہاں معروف تھا، فما الوانھا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ قال حمر، کہ لگا جی سرخ رنگ کے ہیں، فرمایا حل فیہا من عورق، کہ ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ایسا بھی ہے، فانا ذالک، وہ کہاں سے آیا بھائی؟ تمہارے اونٹ جو ہیں وہ تو سارے سرخ ہیں، وہ ایک دو جو درمیان میں دوسرے رنگ کے آگے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ پھر کہنے لگا جی لعلہ نزعہ عرق، شاید وہ پچھلی کوئی رگ ہوگی، وہ اس کے جو اوپر نسل میں کوئی بڑا ہوگا اس کا رنگ ایسا ہوگا تو اس کا اثر آ گیا ہوگا، یہ ہے نزعہ
इरकुन, वो किसी रग, कोई रग उसने खींचा होगा, किसी रग ने, यानी पूरे किसी रग का असर होगा, किसी बड़े का वो असर। तो मुस्लिम में है वह हुआ युअर्रिदु बिअन यनफियहु, वो इशारतन जो है अपने बच्चे की नफी कर रहा था, लेकिन लम युरखिस लहु फिल इंतिफाई मिनहु, अल्लाह के नबी ने उसे ये नफी करने की इजाजत नहीं दी कि ये कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास कि जी रंग ऐसा है तो आंखें इसकी जो है वो मेरे साथ नहीं मिलती, नाक मेरे साथ नहीं मिलती, तो ये कोई दलील नहीं है कि इससे हम कह सकें कि ये बच्चा उसका नहीं। तो ऐसी चीजों की बिना पर जो है ये महज शक में मुब्तला होना भी नहीं चाहिए। अगला बाब है बाबुल इद्दती वल इहदादी वल इस्तिबराई वगैर ज़ालिका, इद्दत का बयान। इद्दत वो तलाक के बाद या खामद के फौत होने के बाद औरत जो मखसूस वक़्त गुजारती है, या निकाह के ख़त्म होने के बाद फस्ख होने की सूरत में वो जो मखसूस वक़्त गुजारती है जिसमें उस पर ख़ास पाबंदियां होती हैं और वो आगे निकाह भी नहीं कर सकती, ज़ीनत वगैरह का इजहार जो है वो नहीं कर सकती, तो इसे कहते हैं इद्दत, जो उसके ख़ास अहकाम आगे आएंगे। वल इहदादी, सोग मनाना, ख़ास तौर पे खामद की वफ़ात पे जो बीवी सोग मनाती है। और इस्तिबरा जो है वो है रहम का खाली होना, ये मालूम करना, इस्तिबराए रहम कहते हैं इसको, कि जब एक हैज औरत को आ जाए तो ये दलील होती है कि इसके पेट में हमल नहीं है, तो इस्तिबरा बोलते हैं इसको। वगैर ज़ालिका, इसी तरह के मसाइल इस बाब में बयान होंगे। ये पहली हदीस है मिस्वर इब्न मख। जी सर एक क्वेश्चन था जरा। जी जी, वैसे कोशिश किया करें आखिर में कर लेना, तो वो आसानी होती है। वो दरमियान में रिकॉर्डिंग करने वाले भाई को फिर परेशानी होती है, वो कहते हैं मुझे दरमियान में काटना मुश्किल हो जाता है। चलिए आप कर लें क्वेश्चन। जी जी, क्वेश्चन ये था कि इससे पहले जो हमने हदीस पढ़ी है ना, वो जो लियान वाला वाकया था, उसमें भी हुजूर सल्लम ने कहा था कि वो देखिएगा कि उसके बच्चे का रंग जो है वो कैसा होगा। अब उस जी हदीस से तो हमें ये पता चल रहा है कि वो बच्चे की रंगत देखी जा रही है। अब इस हदीस और जी जी इस जी जी, हदीस से आपका हमें। सवाल वाज़ेह हो गया। जी सवाल जी। आपका मैं बता हाँ देता जी हूँ। जी। बारकल्लाहु फीकुम। देखिए उसमें असल ये दलील नहीं थी, रंग दलील नहीं थी। रंग ये सारी चीजें जो है ना वो खास शक्लो शुबाहत उस बंदे की जिसके साथ बदकारी का इल्जाम था। असल तो इल्जाम पहले आ चुका था। असल जी जी। बात तो वो थी ना, अकेला ये बात होती ना कि फलां से रंग मिलता है तो इसकी कोई हैसियत नहीं थी। असल सही। बात वो थी जो एक उस पर इल्जाम आ चुका था। अब उस इल्जाम और उसमें वो दूसरा बंदा कसम भी उठा रहा था और कराइन से मालूम भी हो रहा था कि वो बंदा सच्चा भी है, क्योंकि जी जी। एक दूसरी हदीस में ये है कि वो औरत जब कस्में उठा रही थी ना तो एक बार वो थोड़ा सा पीछे हट गई। जब उसे कहा गया ना अल्लाह से डर जा, अपने आप को अपनी आखिरत बर्बाद ना कर, तो थोड़ा सा पीछे हट गई। फिर कहने जी जी। लगी मैं आज अपनी कौम को जलील नहीं करूंगी, अगर मैंने कसम ना उठाई तो मेरी कौम जलील हो जाएगी कि मैंने बदकारी की। अब ये सारी बातें बता रही थी कि मसला है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने साथ एक मजीद करीना, जैसे किसी एक करीने से फैसला नहीं होता ना, कई कराइन मिलके एक थोड़ी सी बात को तकवीयत दे देते। तो ये एक चीज है कि वो जिसके साथ इल्जाम लग रहा है का अकेला रंग नहीं है, बाल भी उस जैसे हो, ठीक है, हत्ता जी कि वो जी। खदक का जब साकईन पिंडलियां भी उस जैसी हो, फिर उसके जो है ना वो रंग भी उस जैसा हो, और इसी तरह फिर जो है वो और भी आपने कुछ चीजें बयान की हैं। वो सारी चीजें अगर उस खास बंदे से मिलती हैं जिसके साथ इल्जाम लगाया जा रहा है, तो गोया कि ये एक मजीद दलील है ना कि ये मामला जी वाकई इसका इल्जाम इस पर ठीक था कि बच्चे के सारे जो है वो अलामतें वो फलां बंदे के साथ मिलती। और ये जी। जी अकेली बात, इतनी सिर्फ बात नहीं है, बल्कि इससे पहले वो उस पर एक तोहमत मौजूद है। उस तोहमत को ये बात मजीद कभी कर रही है, ठीक है, तोहमत असल जी। पहले से है। जी जी सर। बात समझा गई। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी बारकल्लाहु फीकुम। जी, तो यहाँ की रवायत है मिस्वर इब्ने मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अन्ना सुबैअतल अस्लमिया,
یہ سبیعہ الاسلمیہ نام کی یہ عورت ہے. نفست بعد وفات زوجہا بلیال، یہ اپنے خامد کی وفات کے چند راتوں بعد ان کو نفاس کا خون آ گیا. وہ آگے وضاحت آ رہی ہے کچھ 40 راتوں کے بعد، یعنی سوا مہینہ گزرا. ورنہ تو اصل جو وفات کی عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن عورت عدت گزارتی ہے جب خامد فوت ہو جائے. یہاں ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے پھر کتنی عدت ہے؟ تو اس کا حالانکہ خامد فوت ہوا تھا، لیکن اس کی وفات کے کچھ 40 دن بعد اس نے بچے کو جنم دے لیا. یہ ہے نفست، اس کو نفاس کا خون آیا بعد وفاتی زوجہا، خامد کی وفات کے بعد چند راتیں. فجاءت النبی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. فاستأذنته ان تنکحا، اور آپ سے اجازت مانگی کہ جی آگے نکاح کر لوں، میری عدت پوری ہو گئی ہے. کہ دو باتیں تھی نا یہاں، دو عدتیں آپس میں گویا کے ٹکرا رہی ہے. ایک ہے وہ خامد کی وفات کی عدت، وہ تو خاص 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن دوسری طرف جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت ہے وضع حمل. تو یہ حاملہ تھی، ان کی عدت وضع حمل اگر قرار دیں تو پھر اسی لیے انہوں نے سوال کیا جی چاہے 40 دن ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری عدت تو پوری. فَأَذِنَ لَهَا، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، جس سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق کی شکل میں ہو، چاہے اس کا خامد فوتی کیوں نہ ہو جائے، تب بھی اس کی عدت وضع حمل ہے. اب وضع حمل چونکہ وہ عدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آخری مہینہ چل رہا تھا تو خامد فوت ہو گیا، تو اس کی وفات کے 5 دن بعد اس نے بچے کو جنم دے لیا، اس کی عدت پوری ہو گئی. اور ابھی پہلا مہینہ تھا، خامد فوت ہو گیا تو 9 ماہ بعد جا کے بچہ پیدا ہوگا، تب جا کے اس کی عدت پوری ہوگی. وہ کم بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو فَآذِنَ لَهَا، آپ نے اسے اجازت دے دی. فَنَقَحَتْ، تو اس نے آگے نکاح کر لیا. رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، اصل اس کی صحیحین میں ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں انہا وضعت بعد وفات زوجہا ب40 لیلہ، کہ اس نے اپنے خامد کی وفات کے 40 راتیں بعد جو ہے بچے کو جنم دے لیا. اور صحیح مسلم میں امام زہری کہتے ہیں ولا ارا باسا، میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، ان تزوج وہی فی دامیہا، کہ اس کی عدت ہے وضع حمل، وضع حمل ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. بچہ پیدا ہوا اس سے اگلے جو ہیں وہ 30-40 دن وہ جو خون جاری ہوتا ہے، وہ نفاس کا خون جس کو کہتے ہیں، تو کیا ان میں نکاح کر سکتی ہے؟ تو امام زہری یہ وضاحت کر رہے ہیں نکاح تو ہو سکتا ہے، جیسے حالت حیض میں ہو سکتا ہے. نکاح اور بات ہے، وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، وہ نہ کرے جب تک وہ جیسے حیض کی کیفیت میں ہوتا ہے. ایام حیض ہیں تو جائز نہیں ہے. ایسے ہی نفاس کا حکم بھی حیض والا ہے، تو حیض نفاس کی حالت میں وہ تعلق تو جائز نہیں ہوگا، لیکن نکاح کے لیے تو مانے نہیں ہے نا. نکاح تو ہو سکتا ہے، جیسے حیضہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ بچہ پیدا ہو چکا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو گئی، اب چاہے وہ خون آ رہا ہے نفاس کا، یہ آگے نکاح کر سکتی ہے. تو ولا ارا باسا، میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، ان تزوج وہی فی دمیہا، کہ یہ اپنے خون کی حالت میں ہو اور شادی کر لے. ہاں غیر انہ لا یقربھا زوجہا، بس صرف ایک بات یہ ہے کہ اس کا خامد اس کے قریب نہیں جائے گا حتی تطہرا. تو لا یقربھا زوجہا، اس کا خامد اس کے قریب نہیں جائے گا حتی تطہرا، یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے. وہ تو الگ مسئلہ ہے نا، نکاح کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ایام حیض میں نہ ہو یا نفاس میں نہ ہو. نکاح تو ہو سکتا ہے اس کیفیت میں، ہاں رخصتی و ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک ہے. اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے امرت بریرۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا گیا
ان تعتد بثلاث حیض، کہ وہ 3 حیض عدت گزاریں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا خامد بھی غلام تھا، یہ بھی لونڈی تھی، خامد کا نام تھا مغیث۔ تو جب یہ آزاد ہوئی، خامد ابھی غلام تھا، تو شرعی اصول یہ ہے کہ عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے غلام خامد کے نکاح میں باقی رکھے، یا خود جو ہے وہ اس سے تعلق کو ختم کر لے، اس کے نکاح میں نہ رہے۔ تو جب یہ آزاد ہو گئی، انہیں یہ اختیار دیا گیا، تو خامد بیچارے نے بڑی سفارشیں ڈلوائیں، اللہ کے نبی نے بھی سفارش کی کہ بریرہ تم اپنے خامد کو نہ چھوڑو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو میں حکم تو نہیں، حکم تو شرعی طور پہ تجھے اجازت ہے، تو میری رائے اور مشورہ سفارش ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر مجھے قبول نہیں ہے، تو چھوڑ دیا۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ 3 حیض عدت گزاریں، چونکہ آزاد ہیں، اور آزاد کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ اگلی روایت ہے شعبی، امام شعبی رحمت اللہ علیہ، وہ فاطمہ بنت قیس سے بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتی ہیں، فی المطلقات ثلاثہ، وہ مطلقہ ثلاثہ جس کو 3 طلاقیں ملی ہوں، لیس لہا سکنا ولا نفقہ، نہ اس کے لیے سکنا رہائش ہے، ولا نفقہ، اور نہ اس کے لیے خرچہ ہے۔ چونکہ فاطمہ بنت قیس کا یہ اپنا معاملہ پیش آیا تھا کہ ان کے خامد نے ان کو طلاق دی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ 3ری طلاق تھی۔ تو اب وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے اخراجات عدت کے اندر کون دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ یہی فرمایا تھا کہ نہ تیرے لیے خامد کے ذمے کوئی رہائش ہے اور نہ ہی خرچہ ہے، کیونکہ وہ تب ہوتا ہے جب طلاق رجعی ہو۔ طلاق رجعی میں تو عورت خامد کے ہاں ہی عدت گزارتی ہے نا، تاکہ رجوع ہو سکے۔ لیکن طلاق بائنہ میں جس میں رجوع نہیں ہے، طلاق ثلاثہ ہو گئی، یہ 3ری والی تھی، اس میں رجوع تھا ہی نہیں، تو اس میں کیا یہ نفقہ اور سکنا یعنی خرچہ اور رہائش یہ خامد کے ذمے ہے یا نہیں؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خامد کے ذمے نہیں۔ البتہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا موقف یہی ہے اس حدیث کے مطابق کہ نہ خرچ ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی گھر ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے دونوں چیزیں، عدت کے دوران خامد اس کو رہائش دینے کا بھی پابند ہے اور اس کا خرچ بھی خامد کے ذمے ہے۔ تو تیسرا موقف یہ ہے کہ اس کو رہائش تو ملے گی لیکن خرچ نہیں ملے گا، یہ امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے۔ لیکن یہ حدیث چونکہ صحیح ہے، اور اس کے پیچھے وہ دوسری روایت جو خود حضرت فاطمہ بنت قیس نے اپنا قصہ سنایا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے خامد نے تھوڑا سا کوئی جو ہے وہ احسان کرتے ہوئے وہ کچھ جو ہے وہ جو اس طرح کے بھیج دیے، تو میں نے جو ہے کہا مجھے یہ کیوں، مجھے پورا خرچ چاہیے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو فیصلہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ سکنا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف دوسرا تھا، وہ کہتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان کے لیے نفقہ بھی ہے، سکنا بھی ہے، خرچ بھی ہے، رہائش بھی ہے، تو ہم ایک عورت کے بات کی وجہ سے شاید ان کو سمجھ نہ آئی ہو، ان کا موقف یہ تھا کہ شاید فاطمہ بنت قیس کو بات کی سمجھ نہ آئی ہو، ہم ان کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بہرحال لیکن جب حدیث صحیح ہے تو موقف وہی درست ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحد امرأۃ علی میت فوق 3، کوئی عورت کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، الا علی زوج، سوائے خامند کے،
ہاں خامن کا حکم یہ الگ ہے، وہ ہے اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ اور 10 دن یہ سوگ منائے گی، یہ خامن کی وفات پر۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کی وفات، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پہ وہ خوشبو منگوا کے تیسرے دن لگائی اور کہا مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن لگائی اس لیے ہے کہ کہیں سوگ میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، الا علی زوج، ہاں خامد کے علاوہ، اس کے لیے خاص ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن، اور اس دوران جو ہے ولا تلبس ثوبا مصبوغا، رنگے ہوئے کپڑے، رنگ دار کپڑے نہیں پہنے، پھولدار خوبصورت، الا ثوب عصب، سوائے جو ہے وہ ثوب عصب کہتے ہیں، وہ سوت ہوتا تھا یہ عصب، اس کو جو نا وہ گانٹھیں دے کے باندھ کے اکٹھا کر کے نا، وہ جب رنگا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا وہ رنگ جاتا، کچھ ویسے ہی رہ جاتا، تو یعنی وہ جس کی انت میں ہی وہ ایک خاص سادہ سا رنگ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اب ایک تو ہے صرف سفید پہننا، ایک ہے کہ رنگ اس کا کوئی اور ہے، تو لیکن سادہ، اس میں اور کوئی پھول بوٹا تو نہیں بنا ہوا، سادہ رنگ ہے، تو یہ ٹھیک ہے، وہ ثوب عصب میں آ جائے گا، یہ سوت کا کپڑا جو ہے یہ پہن سکتی ہے۔ ولا تکتحل، سرما بھی نہیں لگائے گی، یعنی زیب و زینت نہیں کرنی، تو زیب و زینت میں کیا چیزیں آتی؟ ولا تمس طیبا، خوشبو نہیں لگائے گی، ہاں الا اذا طہرت، ہاں جب یہ پاک ہو نا ایام سے، تو چونکہ وہ مسلسل خون جاری رہتا ہے اتنے دن، تو ایک بدبو سی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، خود انسان کو کراہت ہوتی ہے، تو جب ان ایام سے پاک ہو تو نبذۃ من قسط او اظفار، تو اس وقت نبذہ، روئی کا جو ہے نا وہ ایک ٹکڑا لے لے، اس پہ وہ خوشبو لگائے، تو وہ قسط ہو یا اظفار ہو، یہ خوشبو کی قسمیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے قسط کا معنی لکھا ہوا ہے عود ہندی، اور اظفار کا کہتے ہیں یہ مشک، یہ خاص اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ استعمال کرے، یہ ٹکڑا تھوڑا سا لے کے تو وہ استعمال کر لے، یا جو ہے آج کل کے ایام میں جو ہے خوشبو تھوڑی سی لگا کے وہ روئی پر وہ مخصوص جگہ پہ رکھ لی جائے تاکہ وہ بدبو ختم ہو جائے، تو کہا یہ جائز ہے، اس سے زیادہ خوشبو کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں، ابو داؤد اور نسائی میں یہ ہے کہ لا تختضب، ساتھ یہ بھی وضاحت ہے کہ وہ خضاب نہ لگائے، بالوں کو رنگ کرنا، ولا تمتشطو، اور کنگھی نہ کرے، تو یعنی زینت کا اظہار جن چیزوں سے ہوتا ہے یہ زینت اختیار نہیں کرے گی، چونکہ یہ خاص سوگ کی کیفیت میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جعلت علی عینی صبیرا، میں نے اپنی آنکھ پر، یا عینیہ ہو تو دونوں آنکھوں پر، دونوں الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ صبرن، یہ خاص قسم کی دوائی تھی جس کا لیپ کیا، ٹھیک ہے، بعد ان توفی ابو سلمہ، اپنے خامند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، تو آنکھوں میں کسی درد کی وجہ سے یا کسی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ درست نہیں ہے، انہ یشب الوجہ، یہ چہرے کو تر و تازہ کرتا ہے، جوان کرتا ہے، فلا تجعلیہ، یہ بھی گویا کہ زینت ہے، تو ایسا نہ کر، الا باللیل، ہاں رات کو کر لیا کر، تو یعنی اس سے رنگت نکھر آتی ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ گویا کہ زینت ہوگی اس میں، تو زینت کا اظہار نہیں کرنا، لہذا لگانا بھی ہے، مجبوری ہے، تو رات کو لگا لیا کر، ونزعیہ بالنہاری، اور دن کو اتار دیا کر، ولا تمتشطی بالطیب، اور خوشبو کے ساتھ کنگھی نہیں کرنی، وہ اس میں مخصوص وقت ہوتا تھا کہ وہ کنگھی میں خوشبو جو ہے نا وہ لگا کے وہ پھیرتے تو بالوں میں وہ خوشبو چلی جاتی، تو ولا بالحنا، اسی طرح مہندی وہ بھی نہیں لگانی،
تو فَإِنَّهُ خِضَابٌ، وہ بھی خضاب ہے. تو قل، تو میں نے کہا جی بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر کنگھی کروں کیسے، صفائی کے لیے کیا کروں؟ فرمایا بسکر، بیری کے پتے لے لے، پانی میں ڈال کے ابال کے اس سے بالوں کو دھو لو، بس یہ ٹھیک ہو گیا. رواہ ابو داود والنسائی واسنادہ حسن. اگلی روایت ہے وعنها ان امرأة قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی، ان ابنتی مات عنها زوجها، میری بیٹی ہے اس کا خامد فوت ہو گیا ہے. وقد اشتقت عینها، اس کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہے، اشوب چشم یعنی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے وہ. افنکحلها، تو کیا ہم اس کو سرما لگا لیں؟ قال لا، فرمایا نہیں، سرما نہیں لگا سکتے. تو اب حالانکہ دیکھیں یہاں ضرورت بھی ہے، لیکن ایسی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں اگر انسان بیماری کی کیفیت میں ہے تو رات کے وقت سرما لگا لے، ضرورت ہے تو رات کے وقت لگائے، لیکن اس میں بھی اگر یہ پرہیز کرے تو بہتر ہے، کیونکہ سرما بھی زینت کا اظہار ہے، تو زینت اختیار نہیں کرنی، اسی سے تو روکا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طلقت خالتی، میری خالہ کو طلاق دی گئی، فارادت ان تجد نخلها، تو وہ عدت میں تھی طلاق کی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی کھجوروں کو جو ہے لے آئیں، توڑ کے باغ سے کھجوریں پھل اتار لائیں. فزجرها رجل ان تخرج، تو ایک آدمی نے انہیں ڈانٹا کہ تم عدت میں ہو، تم نہیں نکل سکتی. فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں. جی اللہ کے نبی کیا کروں، یہ ہے وہ کھجوریں باغ میں پک چکی ہیں اور لانے والا کوئی نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو میں بل جدی نخلا کی، کوئی بات نہیں، جا کے اپنا پھل جو ہے وہ توڑ لاؤ. فإنکی عسا، کیونکہ امید ہے کہ تو اسے صدقہ کرے گی، او تفعلی معروفہ، یا نیکی کے کام میں اس کو خرچ کرے گی، تو کوئی بات نہیں، نیکی کا کام ہے، تم جا سکتی ہو. تو اصل میں جو ہے نا وہ ضرورت کے وقت گھر سے باہر تو نکل سکتی ہے عورت، ہاں سفر کرنا منع ہے وہ الگ بات ہے نا، تو یہ سفر میں تو شمار نہیں ہوتا نا کہ وہ قریب اپنے گھر کے جو ہے اسے جانا پڑ رہا ہے اپنے کسی کام کے لیے. جیسے عام گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کی عورت ہے ماں، اب وہی گھر میں جو ہے وہ باہر سے جا کے سبزی لے کے آتی ہے، باقی بہویں جوان اس کے گھر میں ہیں وہ نہیں جاتی باہر. اب یہ عدت کے ایام میں ہے تو بچے گھر میں نہیں ہے کہ لا کے دے سکے، ضرورت ہے اور کوئی لانے والا نہیں ہے، تو کیا یہ جا سکتی ہے؟ جی یہاں تک جا سکتی ہے. اور اسی طرح ضرورت ہے ہاسپٹل جانا پڑے تو جا سکتی ہے، حتیٰ کہ وہاں تو اگر مجبوری میں رات بھی رہنا پڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام حالات میں یہ سفر نہیں کر سکتی. اور یہ چونکہ سفر نہیں تھا، قریب جانا تھا، تو میں کوئی حرج نہیں ہے. فریعہ بنت مالک کہتی ہیں ان زوجها خرج فی طلب اعبد له، ان کا خاوند جو ہے وہ اپنے غلاموں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، وہ بھاگ گئے تھے. فقاتلوہ، رستے میں جب وہ ملے تو وہ دو تھے، یہ اکیلے تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ زیادہ تھے. قالت فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میرا خامند جو ہے وہ تو ذرا فوت ہو گیا، تو کیا میں ان ارجع الی اہلی، اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں؟ کیونکہ ان زوجی لم یترک لی مسکنا یملکہ، میرے خامند نے ایسا گھر نہیں چھوڑا جس کا وہ مالک ہو، میں جہاں رہ رہی ہوں یہ گھر ہمارا نہیں تھا جہاں خامند کے ساتھ رہتی تھی. ولا نفقہ، خرچہ بھی کوئی نہیں ہے گھر میں، تو میں کیا کروں؟ فرمایا ٹھیک ہے، نعم چلی جائے. فلما کنت فی الحجرہ، ابھی میں حجرے میں ہی تھی، نادانی، مجھے بلایا واپس. فرمایا امکسی فی بیتی کی، اپنے گھر میں ہی ٹھہرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ممکن ہے عورت کے لیے
کہ وہ اسی گھر میں عدت گزارے جہاں خامد کے ساتھ رہتی تھی، جہاں وفات ہوئی ہے خامد کی تو وہاں ہی عدت گزارے. جیسے کرائے پہ ہے، اگر اس کا امکان موجود ہے کہ وہ اس کے وہاں رہ سکتی ہے تو وہاں رہے، 4 ماہ 10 دن گزارے عدت، اس کے بعد جہاں اپنے والدین کے پاس جانا ہے، جہاں منتقل ہونا ہے ہو جائے. لیکن اگر وہ ایسے مسائل ہیں کہ وہ اکیلی ہے، عزت کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں اکیلی وہ رہ نہیں سکتی، اس طرح کے مسائل مجبوری میں تو وہاں سے منتقل ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں نہیں ہے. قالت فاعتدت فیہ 14 اشہر و10، میں نے اسی گھر میں پھر 4 ماہ اور 10 دن گزارے. کہتے ہیں فقضى به بعد ذلك عثمان، تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے اس فیصلے کے بعد حضرت عثمان نے بھی اپنے دور میں یہی فیصلہ کیا. اخرجہ احمد والاربعہ، امام احمد نے اور حدیث کی 4 کتابوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وصححہ الترمذی والزحلی، امام ترمذی اور زحلی نے، ابن حبان نے، حاکم وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اگلی روایت ہے فاطمہ بنت قیس، ابھی جن کا پیچھے قصہ گزرا ہے، کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی ان زوجی طلقنی ثلاثہ، میرے خامد نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. یہ تیسری طلاق تھی، اصل میں 3 اکٹھی نہیں تھی. وَأَخَافُ أَن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ مجھ پہ حملہ نہ کر دیا جائے. کوئی اکیلے گھر میں ہوں، باہر ایک طرف ہے شہر کے، دونوں طرف میں گھر نہیں ہے، تو کوئی دشمن آئے، کوئی جو ہے وہ شر پسند آئے، میرے گھر میں گھس آئے، اکیلی ہے، پتہ ہوتا ہے سب کو، تو مجھے یہ خدشہ ہے اپنی عزت کا، اپنے مال کا. فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ، تو آپ نے حکم دیا، فتحولت، یہ وہاں سے جو ہے وہ پھر گئی، یعنی منتقل ہو گئی دوسرے گھر میں. وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے، عمر بن ام مکتوم، ان کے گھر میں جو ہے یہ منتقل ہو گئی تھی. تو یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو پھر منتقل ہو سکتی ہے، جب اس طرح کا معاملہ ہو، ورنہ عام حالات میں درست نہیں ہے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال لا تلبسوا علینا سنت نبینا، تم ہم پر خلط ملط نہ کرو ہمارے نبی کا طریقہ. عدت ام الولد، ام ولد کی عدت، ام ولد بچے کی ماں، لونڈی تھی، وہ مالک اس کا اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، وہ اس کے بچے کی ماں ہے. اب جب وہ اس کا مالک فوت ہو گیا تو یہ جو کہ ساتھ آزاد بھی ہو جاتی ہے، تو اب اس کی عدت کتنی ہے؟ تو فرماتے ہیں اذا توفی عنہا سیدھا، جب اس کا خامد اس سے فوت ہو گیا تو اب اس کی عدت ہوگی 4 اشہر و 10، 4 ماہ اور 10 دن اس کی عدت ہو گئی. لیکن یہ تو آزاد عورت کی عدت ہے، یہ روایت تو ویسے صحیح نہیں ہے، منقطع ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْإِنْقِطَاعِ، امام دارقطنی نے اس کو معلول قرار دیا ہے، یہ منقطع ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے. تو گویا کہ یہ مسئلہ آ گیا کہ ایسی عورت جو ہے وہ کتنی عدت گزارے گی. وہ اگر تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بیوی تھی ہی نہیں، تو اس صورت میں تو پھر استبراء رحم بنتا ہے بس، یعنی 1 مہینہ وہ استبراء اپنے رحم کو جو ہے وہ جب اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو عدت مکمل ہوگی اس کی، آزاد وہ پہلے ہو چکی ہے خاوند کی وفات پر. اور اگر دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ وہ گویا کہ بیوی ہی کی طرح تھی اور اب آزاد ہو گئی ہے، تو آزاد والی عدت گزارے گی، وہ ہے 4 ماہ اور 10 دن، اور یہاں اسی کے مطابق یہ بات بیان ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت انما الاقراء الاطہار، یہ جو اقراء قر بیان ہوا ہے نا، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، مطلقہ عورتیں وہ 3 حیض انتظار کریں گی. یہ قروء کا معنی حیض ہم کر رہے ہیں، تو لفظ قر جو ہے یہ کہتے ہیں مشترک ہے، یعنی اس کے دونوں معنی ہیں، اس کا معنی حیض بھی آتا ہے، اس کا معنی طہر بھی آتا ہے. تو یہاں اس کا معنی طہر ہے یا حیض ہے، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اس کا معنی وہ طہر ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں پیچھے ہے سلاستا، 3 تا کے ساتھ ہے، تو جب یہ عدد ہو
یہ تا کے ساتھ تو آگے جو اس کا معدود ہے وہ مذکر ہونا چاہیے، تو وہ طہر بنتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے گویا کہ ہو گیا سلاست اطہار، کہ وہ تین طہر جو ہیں، وہ قروء کا معنی وہ طہر، تو تین طہر انتظار کریں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد حیض ہے، اور یہی بات صحیح حیض ہی ہے. اس لیے کہ اگر ہم طہر مانا لیتے ہیں پھر تین پورے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ عدت جو ہے جس طہر میں طلاق دے گا اس طہر کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو مثال کے طور پہ وہ آدھا تھا تو 3.5 ہوگی، تین تو نہ ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے ثلاثت قروء، تین پورے ہونے چاہیے. اور اگر اس کو شمار کر لیتے ہیں تو وہ آدھا گزر چکا تھا، اس نے طلاق دی، تو وہ تو 2.5 ہوئے، تین نہیں ہوئے. تو اس لیے اس کا معنی وہ طہر کی بجائے وہ زیادہ بہتر ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں طلاق الامتی تطلیقتان، لونڈی کی طلاقیں دو، کیونکہ لونڈی کے حقوق آدھے ہوتے ہیں تو اس کو طلاقیں بھی تین نہیں ہیں، دو ہے، دو ہی طلاق اس کی وہ فائنل طلاق ہوگی، اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہے. لیکن آج کل وہ لونڈیاں موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس پہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور ویفی ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی کو پلائے. کیا مطلب ہے کہ عورت پہلے سے حاملہ ہو، اب یہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے. وہ لونڈی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، لونڈی خریدی، وہ پہلے سے جو ہے وہ حاملہ تھی، تو یہ کھیتی کسی اور کی ہے، یہ اس کو پانی پلا رہا ہے گویا کہ. اسی طرح بدکاری کی ہے کسی عورت نے، انہوں نے گناہ کو چھپانے کے لیے نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، کسی اپنے قریبی عزیز کو پکڑا نکاح کر دیا، نکاح نہیں ہوتا حمل کی حالت میں، کیونکہ وہ کیا کرے گا پھر، وہی یس کیا ماء زرع غیرہ ہی، کسی اور کو پانی پلائے گا. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، تاکہ واضح رہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، جس کا جو ہے وہ نطفہ ہے وہ اسی کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو اسی لیے جو لونڈیاں آتی تھی نا، تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بھی کیا بتایا تھا کہ استبراء رحم ضروری ہے. جو لونڈیاں بن گئی، جنگ میں کافروں کی عورتیں ہاتھ آ گئیں، وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی، تو وہ پہلے سے اگر شادی شدہ ہیں تو کیا کہا جاتا کہ بھائی ایک رحم انتظار، ایک حیض انتظار کرو، حیض آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ ان کا رحم پاک ہے، پہلے سے حاملہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے ان سے وہ ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. چلیں میرا خیال ہے یہاں تک چھوڑ کے تو ہم سوالات کی طرف آ جائیں.